بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس ہتھیار کی ایک بڑی خوبی تو یہی تھی کہ اس سے ہلکی سی شک کے علاوہ کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ دوسرا فائر کر پاتا، میری ٹھوکر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ وہ چیز اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کہیں جا گری۔ میں چونکہ اس کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا، اس لیے دوسرا شخص فائر کرنے سے باز رہا۔ ویسے مجھے اس وقت تک صحیح طور پر معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ موجود تھا یا نہیں۔ سیاہ فام نے پسٹل نما چیز ہاتھ سے نکل جانے کے فوراً بعد ایک طرف کو ہٹتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے اس کا موقع نہیں دیا۔ میں نے اس کی گردن پر کراٹے کا ہاتھ رسید کیا اور فوراً اس کی اوٹ میں ہونے کی کوشش کی تاکہ اس کے ساتھی کے حملے سے سامنے اسے ہی ڈال بنا سکوں، لیکن جو ہی میں اسے اپنے سامنے لاتے ہوئے تیزی سے گھوما تو میں حیرت سے گرتے گرتے بچا۔ اس کا دوسرا ساتھی غائب ہو چکا تھا۔ اس کا غائب ہونا موجودگی سے زیادہ خطرناک محسوس ہوا۔ میں نے سیاہ فام کا سر دیوار سے ٹکرا دیا۔ کچھ اسی قسم کی آواز پیدا ہوئی جیسے میں نے لوہے کا گولا دیوار سے ٹکرا دیا ہو۔ نہ جانے وہ کس کے کمرے کی دیوار تھی۔ اس سے پہلے میں اپنے کمرے میں 2 مرتبہ کندھے سے دروازے پر ٹکر رسید کر چکا تھا۔ اس سے بھی اچھی خاصی دھمک پیدا ہوئی تھی۔ مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ کوئی کسی کمرے کا دروازہ کھول کر نہ جھانکنے لگے اور خوفزدہ ہو کر چیخنے نہ لگے۔ اس طرح مدد میسر آنے کی بجائے میرے حق میں صورتحال خراب ہو سکتی تھی۔ سیاہ فام قالین پر ڈھیر ہو گیا اور میں نے لفٹ کی طرف چھلانگ لگائی۔ وہ لمحاتی سا سکوت مجھے بتا رہا تھا کہ کچھ ہونے والا تھا۔ مجھے جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ خوش قسمتی سے لفٹ اسی فلور پر موجود تھی اور اس میں کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک تیز رفتار لفٹ تھی، لیکن اس وقت مجھے اس کی رفتار بہت کم محسوس ہوئی۔ تاہم میں خیریت سے نیچے پہنچ گیا۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ ریسیپشن پر ایک کلرک سست انداز میں بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے سنبھلنے کی کوشش کی۔ شاید وہ سمجھا کہ میں اس کی طرف آ رہا ہوں، لیکن میں بیرونی دروازے کی طرف نکلتا چلا گیا۔ میرے اعصاب تاروں کی طرح تنے ہوئے تھے۔ ہر قدم پر مجھے دھڑکا سا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی کونے خدرے سے کوئی عجیب سی چیز میرے لیے موت کی پیامبر بن کر نہ نکل آئے۔ دربان نے میرے لیے دروازہ کھولتے ہوئے قدرے تجسس سے میری طرف دیکھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، تاہم مجھے جاتے دیکھ کر اس کے چہرے پر کچھ زیادہ حیرت نہیں تھی۔ ہوٹلوں میں تو دن رات لوگوں کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، لیکن ان آنے جانے والوں کے طور طریقے اور انداز ذرا مختلف ہوتا ہے۔ میرا رخصت ہونے کا انداز کچھ اور تھا۔ میں صحیح سلامت ہوٹل سے باہر بھی آ گیا۔ شاید میرا تعاقب کرنے والے ابھی نیچے نہیں پہنچ سکے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ابھی مجھے اوپر ہی تلاش کیا جا رہا ہو۔ شاید انہیں توقع نہ رہی ہو کہ میں اتنی جلدی ہوٹل چھوڑ بھاگوں گا۔ بہرحال میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا کہ مجھے تلاش نہیں کیا جا رہا ہوگا۔ ہوٹل کی حدود سے باہر سڑک کے کنارے ایک ٹیکسی کھڑی تھی، مگر اس کا ڈرائیور سیٹ پر اس طرح لیٹا ہوا تھا کہ اس کی ٹانگیں کھڑکی سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ سڑک پر ٹریفک برائے نام تھا۔ بعض سڑکوں سے ٹرکوں کو صرف رات میں گزرنے کی اجازت ہوتی ہے، شاید اس لیے اکا دکا ٹرک ہی گزرتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا اگر میں ڈرائیور کو جھنجھوڑ کر جگاؤں گا تو اس کے حواس صحیح طور پر بیدار ہونے اور اسے یہ سمجھنے میں کئی لمحے لگیں گے کہ میں مسافر تھا اور کہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد بھی ممکن تھا کہ وہ غنودگی زدہ ذہن کے ساتھ ہی گاڑی چلاتا۔ چنانچہ میں نے اس چکر میں پڑنے کا تکلف ہی نہیں کیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑ کر اسے سیٹ سے ذرا اوپر اٹھاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ مجھے امید تھی کہ چابیاں اس کی قمیض کی سامنے والی جیب میں ہوں گی۔ میں نے اس جیب میں ہاتھ مارا۔ میرا اندازہ درست ہی نکلا۔ چابیاں فوراً ہی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے خود ہی ٹیکسی سٹارٹ کی اور اس طرح آگے بڑھائی کہ کار چیزنگ کے فلمی منظر کی طرح اس کے ٹائر بری طرح چرچرا اٹھے۔ جس وقت تک ڈرائیور پوری طرح ہوش میں آ کر سیدھا ہو کر بیٹھا، اس وقت تک ہم ہوٹل سے کافی دور نکل آئے تھے۔ میری نظر عقب نما آئینے پر تھی۔ جب میں موڑ رہا تھا تو مجھے عقب نما آئینے میں ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی نہایت تیز چمک دکھائی دی۔ گاڑی ہوٹل کے پارکنگ لاٹ سے نکل کر سڑک پر مڑ رہی تھی۔ اس دوران میں نے موڑ عبور کر لیا۔ میں اس کی صرف ایک جھلک ہی دیکھ پایا۔
اس دوران ڈرائیور سنبھل چکا تھا، وہ قدرے خوفزدہ لہجے میں بولا، صاحب تم کو گاڑی چاہیے تو لے جاؤ مگر ہم کو تو ادھر چھوڑ دو۔ اسے اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس پوزیشن میں تھا کہ چاہتا تو کسی ہتھیار وغیرہ کا سہارا لیتے ہوئے مجھے دمکانے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن شاید وہ اچانک افتاد سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں نے گاڑی کی رفتار کچھ اور بڑھاتے ہوئے ذرا سخت لہجے میں کہا، آرام سے بیٹھے رہو، مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے نہ تمہاری گاڑی کی، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، میں تمہیں تمہاری گاڑی سمیت چھوڑ دوں گا۔ اسے شاید کچھ اطمینان ہوا، مزید کچھ نہ بولا، لیکن اس کی جگہ اس کی گاڑی نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ زیادہ اچھی حالت کی گاڑی نہیں تھی، میں نے رفتار بڑھائی تو اس کی نہ جانے کیا کیا چیزیں کھڑکھڑانے لگیں۔ سڑکیں خالی ہونے کا یہ فائدہ تو تھا کہ میں اس پرانی سی گاڑی کو بھی کافی رفتار سے بھگا سکتا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ مشکل بھی تھی کہ خالی سڑکوں پر کسی کو ڈاج دینا زیادہ مشکل تھا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے ابتدا ہی میں کافی دور نکل آنے کا موقع مل گیا تھا۔ جب تک مجھے دوبارہ وہی ہیڈ لائٹس عقب نما آئینے میں دکھائی دیں تب تک میں ایک اور موڑ پر پہنچ چکا تھا۔ میری چونکہ کوئی خاص منزل نہیں تھی، اس لیے میں نے تعاقب کرنے والے کو کنفیوز کرنے کے لیے یہی ٹیکنیک اپنائی کہ میری سائیڈ پر جو بھی موڑ آتا گیا میں اس طرف گاڑی موڑتا چلا گیا۔ جس انداز میں موڑ کاٹ رہا تھا اس سے ڈرائیور بدحواس ہو رہا تھا اور اس کی گاڑی نہ جانے کس انداز سے صدائے احتجاج بلند کر رہی تھی۔ اس کھٹارا گاڑی کو اس طرح استعمال کر کے بھی اپنی قسمت کو کچھ زیادہ ہی آزمانے والی بات تھی، تاہم گاڑی نے یا پھر شاید قسمت نے مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ مسلسل زگ زیگ کرتے کرتے بالآخر میں نے محسوس کیا کہ عقب نما آئینے میں وہ ہیڈ لائٹس نظر آنا بند ہو چکی تھی۔ میں اس دوران ایک تنگ مگر ٹو وے سڑک پر پہنچ چکا تھا، پھر ایک چھوٹے سے راؤنڈ اباؤٹ کے قریب سے گزر کر اچانک ہی میں نے خود کو کینٹ اسٹیشن کے سامنے پایا۔ میں نے عین سیڑھیوں کے سامنے ٹیکسی لے جا روکی۔ رات کے اس پہر بھی ایک پولیس والا سیٹی بجاتا ٹیکسی کی طرف لپکا۔ ڈرائیور کو ایک مصیبت سے تو نجات ملتی نظر آئی، لیکن ساتھ ہی دوسری مصیبت اپنی طرف لپکتی نظر آئی اور وہ کراہنے کے سے انداز میں بولا، مروا دیا، میرے پاس تو اس کو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں، اب تو شاید چلان ہی ہو جائے۔ میرے پاس اس وقت کوئی چھوٹا نوٹ نہیں تھا۔ میں نے 1000 کا نوٹ جیب سے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، بے فکر رہو، میں مفت کی سواری نہیں ہوں، ایسا مسافر تمہیں روز روز نہیں ملے گا جو گاڑی خود ہی چلا کر بھی لائے اور یہاں تک 1000 روپیہ کرایہ بھی دے۔ اس پولیس والے سے اب خود ہی نبٹتے رہنا۔ یہ کہتے ہوئے میں ٹیکسی سے اتر چکا تھا۔ ڈرائیور کو دم بخود چھوڑ کر میں سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس وقت تک مجھے مزید کوئی گاڑی اسٹیشن کی طرف آتی دکھائی نہیں دی، لیکن میں اسی طرح تقریباً دوڑتا ہوا پلیٹ فارم پر آ گیا جیسے مجھے کوئی گاڑی پکڑنی تھی، لیکن پلیٹ فارم پر دائیں طرف کچھ دور تک چلنے کے بعد میں یکدم ہی بائیں طرف بنے ہوئے سیکنڈ کلاس کے ایک نئے ویٹنگ روم کی طرف مڑ گیا۔ اس ویٹنگ روم سے گزر کر میں دوبارہ باہر آ گیا، لیکن اب میں مرکزی دروازے سے کافی دور تھا اور یہاں اسٹیشن کی سیڑھیوں سے لے کر فٹ پاتھ تک خاصی بھیڑ بھاڑ تھی۔ سڑک پر مختلف سواریاں بھی موجود تھیں، حتیٰ کہ 2 بگیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ میں تیزی سے اس ساری بھیڑ بھاڑ سے گزرتا اور اپنے چاروں طرف غیر محسوس طور پر نظر رکھے آگے بڑھتا چلا گیا۔ عوامی قسم کے ریستورانوں پر ناشتے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، برتن اور کڑھائیاں کھنک رہی تھیں، ویٹروں کی بانت بانت کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ فٹ پاتھ پر پڑی میزوں پر بھی کافی لوگ نظر آنے لگے تھے۔ میں ان کے درمیان سے گزرتا اسٹیشن کی قریبی گلیوں میں جا گھسا جہاں نچلے درجے کے کئی ہوٹل موجود تھے۔ یہ ذرا بہتر قسم کے بلکہ شاید خاصے معززانہ مسافر خانے تھے۔ میں آنکھیں تقریباً بند کر کے اور قسمت پر تکیہ کر کے ایک ہوٹل میں گھس گیا۔ ریسیپشن پر ایک نوجوان بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے ذرا انتظار کرنے کا اشارہ کیا۔ میں ذرا ایک طرف کو ہو کر کھڑا ہو گیا تاکہ باہر سے مجھے نہ دیکھا جا سکے۔ ریسیپشن پر چاروں طرف مقدس مقامات کی فریم شدہ تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ میں سانس درست کرتے ہوئے سوچنے لگا کہ شاید میں کچھ ٹھیک جگہ پر ہی پہنچ گیا تھا، شاید میرے لیے یہاں پناہ اور حفظ الامان ہو۔ کلرک بارش نوجوان تھا۔ اس نے رکوع ختم کر کے قرآن پاک کو بوسہ دے کر ایک شیلف میں رکھا
اور مہذبانہ لہجے میں بولا، فرمائیے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے کمرہ چاہیے۔ اس نے مجھے اپنے ہوٹل کے آداب کے بارے میں ایک مختصر سا لیکچر دیا کہ کمرہ تو مجھے مل جائے گا، لیکن میں وہاں کوئی بدمعاشی، کوئی غلط سلط حرکت کرنے کی کوشش نہ کروں اور ہوٹل کے واجبات ادا کیے بغیر بھاگنے کا خیال دل میں نہ لاؤں، ورنہ میرے ساتھ بہت بری ہوگی۔ میں نے نہایت سعادت مندی سے وعدہ کیا کہ میں اس قسم کی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کروں گا۔ اس نے واضح کیا کہ زمانہ خواہ کہیں بھی پہنچ چکا تھا اور دنیا میں خواہ کچھ بھی ہو رہا تھا، لیکن وہ کاروبار میں اعلیٰ روایت برقرار رکھنے کے لیے کوشاں تھا اور اپنے اصولوں پر قائم تھا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے خراج تحسین پیش کیا۔ میں یہ جان کر حیران رہ گیا کہ وہ خود اس ہوٹل کا مالک تھا، لیکن بوقت ضرورت اپنے ہوٹل میں ویٹر کے طور پر بھی خدمات انجام دیتا تھا۔ چند منٹ بعد میں اس ہوٹل کے نہایت چھوٹے سے بیڈ پر لیٹا حالات کے تغیر پر غور کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے میں اپنے 5 سٹار ہوٹل کے عالی شان لگژری سویٹ میں لیٹا تھا اور اب اس دربہ نما کمرے میں موجود تھا، لیکن یہاں میں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میرا تعاقب کرنے والے اگر اسٹیشن کے سامنے کھڑی ٹیکسی تک پہنچنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو وہ بھی یہی سمجھیں گے کہ میں نے اندر جا کر کسی ٹرین کے ذریعے فرار ہونے کی کوشش کی ہوگی۔ اگر انہوں نے ڈرائیور سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تب بھی انہیں یہی پتہ چلے گا کہ میں اندر گیا تھا۔ اپنے آپ کو یہ اطمینان دلا کر میں سو گیا تاکہ میری نیند میں جو کمی رہ گئی تھی وہ پوری ہو سکے۔ دوپہر کے بعد اٹھ کر میں نے کمرے ہی میں کھانا منگوایا۔ اس ہوٹل کے کمروں میں فون نہیں تھا۔ ہر فلور پر صرف سننے کے لیے فون کی ایک ایکسٹینشن رکھی تھی۔ فون کرنے کے لیے مجھے نیچے استقبالیہ کاؤنٹر پر جانا پڑا۔ ڈائریکٹری دیکھ کر میں نے ایک ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کیا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ لاہور پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اگر کراچی میں میرے پہنچنے کے ایک رات بعد ہی ریڈ ڈاٹ کو میری موجودگی کا علم ہو گیا تھا تو پھر میرے لیے کراچی اور لاہور میں یکساں ہی خطرات تھے۔ لاہور میں کم از کم میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ میری خوش قسمتی تھی جس پہلے ٹریول ایجنٹ سے میرا رابطہ ہوا، اسی نے مجھے رات کی ایک فلائٹ میں ٹکٹ دینے کا وعدہ کر لیا۔ وہ مجھے میرے پتے پر بھی ٹکٹ بھجوا سکتا تھا، لیکن میں نے احتیاطاً اس سے یہی کہا کہ میں فلائٹ سے 1.5-2 گھنٹہ پہلے اس کے ہاں سے ٹکٹ لے کر ایئرپورٹ چلا جاؤں گا۔ باقی وقت میں نے ایک قیدی کی طرح اس ہوٹل میں گزارا اور شام کا اندھیرا ہونے پر ہوٹل سے نکلا۔ ایک ٹیکسی پکڑ کر میں ٹریول ایجنسی پہنچا۔ دفتر میں بھورے بالوں والی ایک میک اپ زدہ لڑکی چند ٹکٹیں لیے مسافروں کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس سے اپنا ٹکٹ لے کر ادائیگی کر کے میں اپنی روکی ہوئی ٹیکسی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ میں چوکنا رہا، لیکن مجھے کسی گاڑی پر یہ شبہ نہیں ہوا کہ وہ میرے تعاقب کر رہی تھی۔ مجھے اطمینان ہونے لگا، لیکن میری قسمت میں زیادہ دیر کے لیے اطمینان نہیں تھا۔ گاڑی ابھی ٹرمینل کے قریب نہیں پہنچی تھی کہ میری نظر انکوائری بوتھ کی طرف چلی گئی۔ حالانکہ وہاں روشنی زیادہ نہیں تھی اور فاصلہ بھی خاصا تھا، اس کے باوجود میں نے بوتھ کے قریب کھڑی شخصیت کو پہچان لیا۔ وہ وہی اسیبی آنکھوں والی لڑکی تھی۔ وہ شولڈر بیگ لٹکائے بوتھ کے قریب ایک مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ ٹرمینل پر اگر کوئی مکمل تاریک گوشہ ہوتا تو شاید وہ وہاں کھڑی ہوتی جہاں وہ کھڑی تھی۔ وہاں سب سے کم روشنی تھی۔ گاڑی روک دو اور ہیڈ لائٹس آف کر دو، میں نے ڈرائیور کو ہدایت کی۔ اس نے گاڑی روک لی، لیکن کچھ پریشان تھا ہو گیا۔ ہیڈ لائٹس مجھے خود ہاتھ بڑھا کر آف کرنا پڑیں۔ میں اسے محض اتفاق نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ اسیبی آنکھوں والی لڑکی اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ یقیناً ایئرپورٹ کی نگرانی ہو رہی تھی اور وہ لڑکی وہاں تنہا نہیں تھی۔ اس پرہجوم مقام پر اس کے ساتھی نہ جانے کہاں کہاں بکھرے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کا طریقہ واردات بھی کچھ انوکھا ہی ہوتا تھا۔ صرف ایک لمحہ سوچنے کے بعد میں نے واپس ہو لینے کا فیصلہ کیا، لیکن ڈرائیور اگر 1 وے کی پابندی کرتے ہوئے واپس مڑنا چاہتا تو اسے ٹرمینل کے قریب جا کر راؤنڈ اباؤٹ کے گرد چکر کاٹ کر دوسری سڑک پر آنا پڑتا۔ ٹرمینل کے سامنے تیز چمکیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں ٹیکسی کو وہاں تک لے جانے اور واپس گھمانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ گاڑی واپس موڑ لو، میں نے ڈرائیور سے کہا، یہیں سے گھما لو۔ کیوں مروائیں گے صاحب، یہ 1 وے ہے، ڈرائیور کراہا۔
ادھر اندھیرا ہے اور ٹریفک سارجنٹ ٹرمینل کے پاس کھڑا ہے، اگر کوئی ادھر آیا تو میں خود اس سے نمٹ لوں گا، میں جس طرح کہہ رہا ہوں اسی طرح کرو، تمہیں بہت اچھی دہاڑی ملے گی۔ میں نے کہا۔ تب وہ خطرہ مول لینے پر آمادہ ہوا اور اندھیرے میں ہیڈ لائٹس آن کیے بغیر اس نے گاڑی واپس موڑ دی۔ کچھ دور پہنچ کر اسے درمیان میں راستہ میسر آ گیا اور وہ دوسری طرف ہو گیا۔ میں گردن گھمائے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ چاند لمحے کی خاموشی کے بعد ڈرائیور بولا، صاحب جی اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو ایک بات پوچھوں؟ ضرور پوچھو بھائی، میں آج کل کسی بھی بات کا برا منانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں نے جواب دیا۔ آپ کیا کوئی سیاسی شخصیت ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اللہ نہ کرے، تمہیں یہ شبہ کیوں کر ہوا؟ میں نے جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے کافی حد تک یقین ہو چکا تھا کہ کوئی گاڑی میرا تعاقب نہیں کر رہی تھی۔ صاحب میں نے دوسرے ڈرائیوروں سے سنا ہے اور مجھے خود بھی 2-3 بار تجربہ ہوا ہے کہ بعض سیاسی شخصیتیں اسی طرح بھاگم بھاگ ایئرپورٹ پہنچتی ہیں لیکن وہاں انہیں معلوم نہیں کیا نظر آتا ہے کہ ایک دم فلائٹ چھوڑ کر واپس بھاگ لیتے ہیں۔ ڈرائیور بولا، وہ کافی ہوشیار معلوم ہوتا تھا۔ دراصل وہ سیاسی کام اور سیاسی شخصیات زیادہ ہوتی ہیں، لیکن میں نہ سیاسی شخصیت ہوں اور نہ سیاسی، میں تو ایک شریف آدمی ہوں۔ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے مجھے ایئرپورٹ سے واپس آنا پڑا ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ شہر فیصل پر کافی آگے آ جانے کے بعد ایک بار پھر میرے سامنے یہ سوال آن کھڑا ہوا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے۔ کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے میں نے خواہ مخواہ ٹیکسی کو ادھر ادھر گھمانا شروع کر دیا۔ اس وقت میں ڈیفنس کی ایک گلی سے گزر رہا تھا جب میری نظر ایک جانے پہچانے بنگلے پر پڑی۔ وہ ذرا مختلف اور منفرد ڈیزائن کا ایک خوبصورت بنگلہ تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ وہ سیٹھ رمضان کا بنگلہ تھا۔ سیٹھ رمضان کسی زمانے میں ہوٹل میں میرا پارٹنر تھا۔ بعد میں اس کی خواہش پر اس کے حصے کے شیئر خرید کر اسے الگ کر دیا تھا، لیکن اس سے دوستی برقرار تھی۔ یار باش آدمی تھا، ذرا الگ ہی قسم کی طبیعت پائی تھی۔ مدت ہوئی اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کام بھی آ سکتا تھا۔ کچھ آگے جا کر میں نے ٹیکسی رکوائی اور ڈرائیور کو فراخ دلی سے ادائیگی کر کے رخصت کیا اور ایک دوسری گلی میں گھس کر ذرا گھوم کر واپس سیٹھ رمضان کے بنگلے تک آیا۔ ٹیکسی جا چکی تھی۔ گلی سے اکا دکا کاریں گزر رہی تھیں اور نہ جانے کیوں مجھے ہر کار کچھ پراسرار سی لگ رہی تھی۔ اس گلی کا ماحول بھی کچھ پراسرار سا تھا۔ روشنی بھی بہت کم تھی اور چاروں طرف عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بڑے بڑے محل نما مکانات اپنی تمام تر خوبصورتی کے باوجود ویران سے لگ رہے تھے۔ میں نے کال بیل بجائی تو ایک شخص نے بلند و بالا گیٹ کی مخصوص جوری سے میرا جائزہ لیا، نام پوچھا، پھر گیٹ کھولا۔ وہ مسلح گارڈ تھا اور چھوٹے سے گیٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے گیسٹ ہاؤس میں بٹھایا اور انٹرکام پر سیٹھ رمضان کو اطلاع دی کہ کوئی افضل چودھری صاحب اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ چند لمحے بعد سیٹھ رمضان اس عالم میں ماربل کی خوبصورت فرش پر دوڑتا ہوا آتا دکھائی دیا کہ اس کے جسم پر صرف ایک ڈیلی ڈالی سی بنیان اور دھوتی تھی۔ اس کے پیروں میں چپل تک نہیں تھی، البتہ ہاتھ میں لوٹا ضرور تھا جس سے پانی کی دھار وقفے سے بہتی آ رہی تھی۔ اس وقت کوئی اسے دیکھتا تو شاید یہی سمجھتا کہ وہ گھر کا کوئی بدحواس قسم کا نوکر ہوگا۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس محل نما بنگلے اور اس جیسی کئی دوسری املاک اور کاروبار وغیرہ کا مالک تھا۔ اس کی تعلیم بھی واجبی تھی اور انداز و اطوار ان پڑھ والے ہی تھے۔ اس کے باوجود اس کے بہت سے کاموں میں بڑا سلیقہ نظر آتا تھا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے جگادی قسم کے لوگوں حتیٰ کہ غیر ملکیوں تک سے اس کے مراسم تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے لوٹا لان پر پھینک دیا اور اچھل کر مجھ سے آن لپٹا۔ اپنے استخوانی بازوؤں سے مجھے جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، چودھری میرے یار، تم کہاں مر گئے تھے؟ اتنے عرصے سے تمہاری شکل نہیں دیکھی، کبھی فون تک نہیں کیا تم نے۔ میں نے کئی بار فون کیا تو تمہارا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں تقریباً مر ہی گیا تھا رمضانی یار، میں نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا۔ بس یوں سمجھو کہ دوسری زندگی ملی ہے، تم سے ملنے آ گیا ہوں، بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ رنڈوا تھا، اس کی شاید ایک شادی شدہ بیٹی اور بیٹا اس بنگلے میں اس کے ساتھ رہتے تھے۔
وہ مجھے اپنے شاندار بیڈ روم میں لے گیا۔ نوکروں کو اس نے میری خاطر تواضع کے لیے دوڑانا شروع کر دیا تھا۔ کمرہ بند کر کے وہ ایک صوفے پر اکڑوں بیٹھ چکا تو اس کی فرمائش پر میں نے اپنی داستان غم شروع کی۔ میں نے اسے اختصار کے ساتھ لیکن تمام واقعات صحیح طور پر سنا دیے۔ میں نے اسے ریڈ ڈاٹ کے بارے میں بھی صحیح بتا دیا۔ اس کے ہوش اڑ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، رنگت درد پڑ گئی۔ بنیادی طور پر وہ ایک ڈرپوک آدمی تھا، جن دنوں اسمگلنگ کے دھندوں میں ملوث تھا۔ ان دنوں بھی ایک طرف تو اچھے خاصے خطرناک معاملات میں ہاتھ ڈالتا رہتا تھا، لیکن دوسری طرف اس کے ڈرپوک ہونے کا یہ عالم تھا کہ وقت بے وقت کال بیل باز اٹھتی تھی تو بیڈ کے نیچے گھس جاتا تھا۔ اس کی شخصیت میں یہ ایک عجیب تضاد تھا۔ بہت دیر تک ہم ان حالات کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ بالآخر وہ بولا، چودھری یار، میرا مشورہ تو یہی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے تم ادھر ادھر ہی ہو جاؤ، اپنے ہی کسی ٹرالر وغیرہ کے ذریعے مڈل ایسٹ کی طرف نکل جاؤ۔ ٹرالر یا لانچ کے ذریعے میں جانا نہیں چاہتا، انہیں اکثر کوسٹ گارڈ والے روک لیتے ہیں کیونکہ ان ریاستوں کی طرف انسانوں کی اسمگلنگ انہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ میں خود بھی یہاں آنے سے ذرا دیر پہلے یہی سوچ رہا تھا کچھ دنوں کے لیے باہر ہی نکل جاؤں، لیکن کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت میرے پاس پاسپورٹ وغیرہ کچھ نہیں ہے، جعلی پاسپورٹ پر بھی میں سفر کرنا نہیں چاہتا، بلکہ کسی سیدھے راستے سے تو سفر کرنا ہی نہیں چاہتا۔ میرا خیال ہے باہر جانے کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کی نگرانی ہو رہی ہوگی۔